أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله وإني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أعمل بالمعروف وأسير بسيرة جدي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام باواز بلندر صلوات قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام آپ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے قیام کے اندر جتنے بھی مقاصد تھے معاشرے کے اندر جو ظلم جو جور پھیلا ہوا ہے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا معاشرے میں جو آج عمل بالمعروف و نہی عن منکر مدفن یعنی آج دفن ہو چکا ہے لوگ عمل بالمعروف و نہی عن منکر کرنے سے کتراتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں آیا ہماری بے عزتی نہ ہو جائے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہی ایک بڑا ریشو بڑا ہوا ہے آئے ہمارے جگہوں پر آج غور و فکر کریں کہ کس طرح سے عمل بالمعروف و نہی عن منکر کے نام پر جتنی بربادیاں جتنے فساد پھیلائے جا رہے ہیں آج کل جتنے دین کے نام پر جتنے کارنامے کیے جا رہے ہیں آج ہم تھوڑی سی غور و فکر کریں یہی ابھی معاشرے کے اندر میں خود مثال دیتا ہوں آج ہم بالکل دین سے بیراروی کا شکار ہیں بالکل دور ہیں صرف نمازیں بجا لاتے ہیں روزے رکھتے ہیں صرف 5 وقت کے مسلمان ہیں بس صرف نماز بجا لانے کے حد تک مسلمان ہیں باقی ہم دین سے فارغ ہیں حسد ہمارے پاس بغض ہمارے پاس دنیا کی ہر لال تان ہمارے پاس موجود تھے چغلیاں کرتے اور شیعہ بھی موجود تھا شیعہ اور چغلی شیعہ اور منافق آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی جواب دے کہ حق اور باطل آیا اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک ٹائم پر آپ اندھے بھی ہو آپ دیکھ بھی رہے ہو یہ محال ہے تو ایک ہی وقت میں میرا سوال ان سے ہے کہ ایک ہی وقت میں شیعہ بھی ہو اور منافق بھی ہو یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو رہا ہے آج کل معاشرے کے اندر مومن کے نام پر منافق کے اڈے منافقت ہمارے پاس اور دعویدار ہے کہ ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں کیسے پیروکار ہیں حسین منافقت کی ترویج کے لیے نہیں نکل رہے تھے حسین علیہ السلام کوئی جو قیام کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کا قیام کا واحد راہ و مقصد یہی تھا کہ جو معاشرے کے اندر منافقت یزید جو پھیلا رہا تھا منافقت اس کے خلاف قیام کرنا تھا آیا کل ہم کربلا میں ہوتے تو آیا ہم میں سے بھی کوئی ہوتا یقیناً ہوتے آج کل جو صورتحال ہے آپ دیکھیں معاملی سے چھوٹی چیزوں پر بھی برداشت نہیں کرتے مومن بھائی کو منافقت ہمارے پاس ہے کیونکہ جب کوئی ایک بندہ سیٹ پر یا کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اس وقت ہم اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساکی ایسا نہیں ہے کہ بندہ گر رہا ہو کنارے کی طرف لیکن آپ اس کو ٹھوکر مار کر آپ گرا دیں آج معاشرے کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے جب ہم بندے کو کسی ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم جلنا شروع کر دیتے ہیں فلاں اس مقام پر پہنچا ہم اس مقام پر کیوں نہیں آپ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو معلوم ہو جائے گا کیوں نہیں اسی حسد و بغض کی خاطر آپ کسی مقام تک نہیں پہنچے اگر ہم خود سے ہم کسی کو دوسرے کو منافق نہ کہیں بلکہ خود اپنے ذہن میں سوچیں آیا ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے ہم بھی تو آیا اکثر ہمارے ماں بہنیں خصوصاً عورتوں کے اندر برداشت کی قوت کم ہوتی ہے آپ جانتے ہیں
چھوٹی سی بات لے کر منافقت پر اتر آتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بھائی کامیاب ہو جاتا ہے، کسی راہ کی طرف گامزن ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے، تو اس وقت ہمیں داد دینا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بندہ ہے، وہ اس فلاں کی بندہ ہے، یہ کام کرے گا۔ خدا کا خوف کھائے۔ امام حسین علیہ السلام اسی قیام کے لیے گئے تھے۔ یہ منافق اڈے اس وقت یزید نے کھولا ہوا تھا، شرابی۔ آج شراب کی جگہ بہت ساری چیزیں آئی، نشے آج ہم نے دین کے اندر ایسے نشے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گردوں کو تھام لے ساکی۔ نشہ مثال ایک بندہ گر رہا ہوتا ہے، ہم بھی نشے میں مست ہیں، اس کو بھی ہم ٹھوکر مار کر گرا دیتے ہیں۔ نشہ ہے در حقیقت یہ تو در حقیقت یہ اگر انسان غور و فکر کرے، تھوڑی سوچے، معاشرے کے اندر تھوڑی دنیا دیکھے، تو ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے۔ ہم معیارات سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں اپنائے ہوئے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے دین کے معاملات میں خود اپنی ذہن سے من گھڑت چیزیں بنایا ہوا، دین کو اپنی طرف سے جال کیا ہوا۔ کچھ ایسے لوگ موجود تھے معاشرے کے اندر، یہ کوئی ذہنی مفروضہ نہیں ہے دین آ کر کوئی یہ نظریہ نہیں ہے نظریات دین کے بارے میں، بلکہ دین حضرت محمد علیہ السلام نے جو دین بیان کیا تھا وہ آ کر یہی دین رہے گا، آنے والی تمام تر بشریت کے لیے ہی کافی ہے۔ آج ہم نے خود سے من گھڑت دین بنا کر خود سے جال کر کے ایسا مسئلہ میں نے اکثر دیکھا ہے۔ گناہوں میں گرک ہے وہ لوگ، ایسے لوگ جو اپنی ذہن کی قوت کے مطابق کام کرتے ہیں، جو ذہن کہتا ہے اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی درس دے رہے ہیں، حالانکہ کسی عالم دین سے نہیں پوچھا معاملات میں، خود سے آئے ہم غور و فکر کریں۔ آیا میں خود بھی منافقت میں تو نہیں اتر رہا، تو در حقیقت پہلے معاشرے سے منافقت کی ترویج ختم ہو جائے۔ مجلس حسین یہ نہیں ہے کہ 10 دن آ کر سیاہ کپڑے پہن کر باہر نکل کر جلوس سے برپا کر کے آپ نے سمجھا کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، بس فریضہ ادا نہیں ہوگا سامعین محترم، فریضہ اس وقت ادا ہوگا، وہ مقام، وہ راہ جس کے خاطر امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، اپنی بہنیں اس راہ میں قربان کیا تھا۔ اگر ہم بھی اپنے جوان، اپنی ماں بہنیں اس راہ کی طرف گامزن کرے، اس راہ کی طرف دعوت دے، تو اس وقت ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چل رہے ہیں۔ وغیرہ میں اور یزید میں کیا فرق ہے؟ مجھ میں اور یزید میں کیا فرق ہے؟ میں بھی وہی کام کروں جو یزید کر رہا تھا۔ آج شکلیں مختلف ہیں، کرداریں مختلف نہیں ہیں، شکلیں مختلف ہیں، صورتیں مختلف ہیں، کردار وہی یزیدی اپنا رہے ہیں، کردار وہی یزیدی چل رہی ہے۔ اس دور کے اندر آپ ملاحظہ کریں، دو ہی سیرتیں ملیں گی، ایک حسینی سیرت، ایک یزیدی سیرت۔ آپ دیکھتے پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں اس وقت سیاست کا جو رول ہے اس وقت، یا تو سیاست معاویہ ہے یا سیاست حسینی ہے۔ آپ سیاست حسینی دیکھنا چاہتے ہیں تو ملت ایران میں دیکھیں، لیکن سیاست معاویہ و سیاست یزید دیکھنا چاہتے ہیں تو امریکہ کے اندر دیکھیں، برطانوی نظام، جمہوری نظام۔ آج تو در حقیقت ہم بھی لیبر ڈیموکریسی کے پیچھے چل رہے ہیں، جمہوریت کے نعرے لگا کر جمہوریت کے پیچھے پیچھے ہم بھی پہنچ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام تھا جمہوریت کے خلاف۔ یزید نے جمہور بنایا، جمہور کو لے کر اٹھا، کہا کہ یعنی میں تخت پر آ جاؤں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تمہارے اوپر یزید جیسا شخص مسلط ہو جائے تو اس وقت اسلام پر فاتحہ پڑھ لو۔ اس امام حسین علیہ السلام نے دیگر مقامات پر بھی فرمایا تھا کہ تمہارے پاس جو دین ہے وہ دین صرف آپ فرض کریں ایک گلاس سے پانی پیتے ہیں،
تو اس پانی میں پینے کے بعد جو تری بچ جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام نے مثال دیا کہ وہ آپ کے پاس یہی دین ہے۔ بس سرخ رسومات لے کر 10 محرم تک ہم نے سیاہ کپڑے پہننا اور آ کر امام حسین کی غم میں عزاداری کیا اور سر کو پیٹا اور چلے گئے، اور اس کے بعد حسین کو وداع کہا، الوداع حسین، میرے اور آپ کی یہی تک یعنی ساتھ تھا، اس کے بعد چھوڑ دیتے۔ فرض کریں آپ تلو سے نکل رہے ہیں تو جا کر وہ بندہ یہاں تک آتا ہے، آپ 2 بندے آئے، ایک ملیال جا رہا ہے ایک چلیس کا، تو آپ نے ملیال والے کو الوداع کہا، بس میرا راستہ یہی تک ہے، بس آپ یہاں سے چلے جائیں۔ امام حسین کو بھی ہم نے یہی الوداع کہا، کیونکہ 10 محرم تک ہم آتے ہیں، عزاداری مناتے ہیں، پھر کہا کہ اپنے اب کالے کپڑے اتار دو، سیاہ لباس اتار دو، اب وقت آ گیا ہے خوشی کا، کوئی جشن ہر دن غم حسین منانا چاہیے۔ حسین علیہ السلام کی سیرت کا یعنی راہ و مقصد یہی تو تھا کہ لوگوں کے اندر حیا و غیرت جاگ جائے۔ حیا و غیرت مدفن ہو چکی ہے، دفن ہو چکی ہے۔ آج معاشرے سے یعنی حیا کی جو ریشو ہے دیکھو تقریباً ختم ہو گئی۔ ماں بہنیں، اسلام نے ماں بہنوں کے کچھ حدود رکھا ہے، قیود ہے اس کے۔ آج ہماری ماں بہنیں دیکھیں، خصوصاً نامحرموں کے سامنے بازار آج کل روڈ گھوم رہی ہوتی ہے مجالس حسین کے نام پر۔ میں ان کو کہتا ہوں تنو میں ابھی مجالس حسین کے نام پر جائے، وہ حسین علیہ السلام نے اس لیے تو قیام نہیں کیا تھا کہ آپ مجالس میں جا کر 100 نامحرموں سے مل کر آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے تو قیام نہیں کیا تھا کہ جا کر آپ فساد برپا کریں۔ آج ہماری خواتین کو دیکھیں، یہاں سے کہا جاتا ہے کہ عورت کا گھر یعنی عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، عورت کا مسجد اس کا گھر ہے، لیکن ہماری عورتوں کا مسجد کا گھر ہے، گھر نہیں ہے در حقیقت۔ اس کے جگہ پر بہت سارے جگہ موجود ہیں۔ در حقیقت ہم اپنی ماں بہنوں پر یعنی نظر رکھیں، ایسی چیزوں پر یعنی حساسیت دکھائیں کہ انسان، اگر آپ جانتے ہیں انسان ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے، وہ حق کی بات قبول کرنے کی یعنی اس کے اندر قوت نہیں ہوتی۔ جب یزید نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت یزید نے ڈول بجانا شروع کر دیا، بڑی بڑی آوازیں دی، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں تم حق کو قبول نہیں کرتے ہو، کیوں تم حق کو سننا نہیں چاہتے ہو؟ کیونکہ تمہارے اندر لقمہ حرام موجود ہے۔ آئے ہمارے پاس آج جتنے بھی کام ہیں، میں واضح کھول کر بتاؤں، ایسی چیزوں کو چھپانا یعنی انسان کے ذہن میں ایک تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ میں اس کو کھول کر یوں بتاتا ہوں کہ آج ہمارے ہم چھوٹی سی ایک گز زمین کے لیے بڑے بڑے فسادات پھیلاتے ہیں، ایک چھوٹا سا پتھر کے لیے ہم زمین کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، کہیں سے کہیں دین کا معاملات کو پناہ کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر، میں معاشرے کی بات کرتا ہوں کیونکہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر آج دیکھیں ہم نے خصوصاً مسجد تو بنایا لیکن مسجد کی طرف ہمیں توفیق نہیں ہوتی، مسجد کی طرف کوئی ہم کم و بیش آتے ہیں لیکن ہم دوسرے معاملات میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسی معاملے میں تھوڑی سی چند مسائل بھی تھے احکام شرعیہ، اس کے متعلق بھی کہوں کیونکہ مسجد کی جو چیز ہے آج مسجد کے لیے جو چیز وقف ہوئی ہے اس پر کسی کو بھی حق کے تصرفیت حاصل نہیں ہے، وہ یعنی تصرف نہیں کر سکتا، یعنی چاہے کمیٹی اجازت دے چاہے کمیٹی اجازت نہ دے، کیونکہ وہ وقف ہے، بس وقف ہے۔ تو در حقیقت یہ مسائل کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے ایک عام سے مسئلے کو بڑا لمبا چوڑا بنا دیا ہے، آپس کے معاملات کو۔ آج ہمارے پاس جتنے تفریقے کے ریشو کیوں بڑھ رہے ہیں،
اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دین کے مطابق عمل نہیں کیا. اس کے مقابلے میں ہم نے بہت ساری چیزیں اپنایا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں یزیدی سوچیں. آج ہم مغرب سے بالکل خوش ہیں, مغرب نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن سوائے ہمارے پاس نہیں ہے تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے ہم کوسوں دور ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا تاکہ معاشرے کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہا تھا اس کے خلاف قیام کرے. لیکن آپ میں نے کل بھی اشارہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو بڑے بڑے لوگوں نے مشورے دیا کہ آپ قیام نہ کریں. آج کہتے ہیں کہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا تھوڑی سی